السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان بڑا قیمتی عنوان ہے، وہ یہ کہ بڑوں کا مقام اور مرتبہ۔ جب آپ کسی معاشرے کی باہمی اتحاد، ان کی ترقی اور بلندی، ان کی تہذیب و تمدن کو جاننا چاہیں تو اس کے نوجوانوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے معاشرے کے اصل ورثے کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اقتداء کرتے ہوئے کیسے اپنے بڑوں کی قدردانی کرتے ہیں اور انہیں کیا مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا مقام و مرتبہ ملحوظ خاطر رکھتے، ان سے ہمیشہ نرمی اور شفقت سے پیش آتے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کو اٹھائے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جب ان کو بٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار کو اپنے گھر پر ہی رکھتے اور میں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا۔ ان کی پیرانہ سالی یعنی کہ بڑی عمر کی وجہ سے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کے مقام اور مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے تاکہ ان کے دل میں ان کی عزت و وقار اور قدر کا احترام اور احساس اجاگر کریں۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوں کے ساتھ یہی طریقہ رہا ہے اور ایک اسوہ حسنہ جو مکمل رحمت اور سراپائے عزت اور توقیر تھا، تاکہ اپنے عمل سے ہمیں اس بات کی تعلیم دے کہ بزرگوں کی سفید ریشی یعنی ان کے جب بال سفید ہو جاتے ہیں ایسا فخر اور اعزاز ہے جس کا برملا اظہار کیا جائے، ایسی علامت شان ہے جس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، یہ ایسا نور ہے جو اپنے حامل کو جنت تک لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کا کوئی بال حالت اسلام میں سفید ہوا ہو تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ کتنی بڑی قیمتی بات ہے یہ۔ لہذا بڑوں کا احترام در حقیقت ان کے رب کا احترام ہے اور ان کی تعظیم دراصل ان کے خالق حقیقی اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمر اور سن رسیدہ مسلمان کی عزت اور تکریم دراصل اللہ کے اجلال و تکریم کا ایک حصہ ہے۔ کتنی قیمتی بات بتائی ہے، یعنی کہ اللہ کے جلال کا ایک حصہ ہے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی ان کی تکریم کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ اور کیسے نہ ہو، وہی تو معاشرے کا ستون اور گھروں کی برکت ہیں۔ ہر گھر کے جو بڑے ہیں یقیناً وہ اپنے گھر کی برکت ہیں اور اپنے گھر کا نور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جی ہاں میرے دوستوں ساتھیوں، یہ ہماری برکت ہے جو ہم پر سائبان بن کر رہتے ہیں۔ ہماری برکت ان کی حکمت و دانائی میں ہے، ہماری برکت ان کے تجربے میں ہے، ہماری برکت ان کی دعاؤں میں ہے، ہماری برکت ان کی فیاضی اور فراخ دلی میں ہے، ہماری برکت ان کے پیار میں ہے، ہماری برکت ان کی محبت بھری نگاہوں میں ہے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں جن کے کردار کی پاکیزگی ہمیں مضبوط کرتی ہے، اسوہ طیبہ میں ہے جن سے ہم عزم اور ہمت کشید کرتے ہیں، اور جیتی جاگتی مثال ہیں جن سے ہم ایثار اور قربانی کا درس لیتے ہیں۔ وہ اپنے اخلاص کے ذریعہ ہمارے دلوں میں وفا اور وابستگی کے جذبات بھر دیتے ہیں، اپنی دانائی اور بصیرت کے ذریعے سے ہمیں خیر و بھلائی، عطا و تعمیر کی راہیں دکھاتے ہیں۔ وہ ہماری روایات اور اقدار کے محافظ ہیں، وہی ہمارے اسلاف کے ورثے کے محافظ اور امین ہیں۔ مبارک ہو اس شخص کے لیے جو ان کی فضیلت کو پہچانتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا خواہش مند رہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت بات بیان کی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے۔ اللہ کے بندو، بڑی عزت اور احترام بجا لانا ہر فرد پر لازم ہے، یعنی اپنے بڑوں کی عزت اور ان کا احترام کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اور یہ تعظیم اور احترام خاص طور پر بیٹوں کے ذمہ زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما
او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک نے بڑی خوبصورت بات بتائی اور فرمایا اگر تیرے سامنے ان میں سے یعنی اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، نہ انہیں چھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت، جب وہ بڑھاپے اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی خراب صحت کی وجہ سے، ان کی کمزوری کی وجہ سے، ان کی بیماریوں کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، بچوں کے ساتھ کسی بات پر وہ بزید ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ایسی کہہ گزرتے ہیں جو بچوں کو ناگوار گزر جاتی ہیں، پھر بچے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، انسان کا سینہ سکون اور اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے، اور طبیعت میں اس وقت سرور اور خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے جب آپ کسی ایسے فرما بردار کو، بیٹے کو دیکھتے ہیں جو اپنے بزرگ والد کی عزت کر رہا ہو، ان کے ساتھ محبت اور تعظیم سے پیش آ رہا ہو، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جا رہا ہو، یا اسی طریقے سے ان کی کمزوری اور سست رفتاری پر صبر کر کے نرمی سے گفتگو کرے، محافل اور مجالس میں انہیں مقدم رکھے، ان کی موجودگی میں کبھی موبائل یا کسی مشغلے میں منہمک نہ ہو کر انہیں نظر انداز نہ کرے۔ کیا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے موبائل میں لگے ہیں، وہ بیچارے سامنے بیٹھے ہوئے نہیں۔ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ والد یا والدہ کے پاس بیٹھے ہیں اپنے موبائل یا کسی اور مشغلے میں نہ ہو۔ کسی کا فون آ رہا ہے کاٹ دیں، آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں، بعد میں آپ ان سے بات کریں۔ کیوں؟ آپ اپنے اس وقت والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو سب سے بڑی ہستی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے والد سے ہر معاملے میں وہ جو ہے مشورہ کرنا چاہیے، ان کے تجربے کی وجہ سے ان کی موجودگی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، ان کے آرام کا لحاظ کرنا اور ہر روز ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کی سلامتی پر اطمینان محسوس کرنا، ان کے سامنے چہرے پر تبسم سجائے رکھنا، اور کبھی کوئی ہدیہ محبت پیش کر کے ان کے دل میں مسرت اور شادمانی پیدا کرنا، خواہ وہ ایک علامتی تحفہ ہی کیوں نہ ہو جو انہیں اپنی اہمیت کا احساس دلائے، اور کبھی ایسے پیارے جملے ان سے ایسے بیان کرنا جو اس سے وہ خوش ہو جائیں اور ان کا دل خوش ہو کر ان کے چہرے پر اس کا نور نظر آئے۔ کبھی ایک ملاقات سے انہیں خوش کریں، کبھی ان کی تنہائی کو دور کریں، ان کے ساتھ اگر آپ پردیس میں ہیں، دور دراز غیر ممالک میں ہیں، روزی روٹی کی آپ کاروباری مجبوریات ہیں آپ کے ساتھ، تو ان سے فون پر رابطے میں رہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، صرف فون آڈیو نہیں بلکہ ویڈیو کال پر بھی اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں آ کر ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دکھائیں۔ اسی طریقے سے انسان بہت غمگین ہوتا ہے، اس کا دل درد سے بھر جاتا ہے جب وہ کسی کو، بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ آواز بلند کرتا ہے، یا ان کی بات سے منہ موڑتا ہے، ان کے کلمات کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی خدمت سے نفرت کرتا ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھنے کو بوجھ سمجھتا ہے، گویا کہ وہ بھول چکا ہے یہ کہ سب ان کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نافرمان کے بارے میں سخت وعید فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ جس قسم کا معاملہ کرے گا، کل اس کی اولاد اس کے ساتھ عین وہی معاملہ کرے گی، اس سے زیادہ کر سکتی ہے لیکن کم نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کے، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے بڑھاپے میں اس کے ساتھ احسان کرنے والی اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو۔ اس لیے میرے دوستو، ساتھیوں، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بڑے فائدے ہیں، اس کا اہتمام کیجئے اور اپنے بچوں کو ایسی مجالس میں ضرور لے جائیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، لوگ
اپنے بڑے لوگ جہاں بیٹھے ہوں بچوں کو ہٹا دیتے، جاؤ جاؤ تم کھیلو، ہم یہاں بڑے لوگ یہاں بیٹھے، یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ نہیں، بچوں کو بھی شامل کرنا، اس میں آپ علمی گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں اور دینی گفتگو کریں، اور آپ کے بچوں کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ بچوں کو بھی معلوم ہو کہ گفتگو کا انداز کیا ہے، آپس میں کیسے محبت سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے تعلقات کو برقرار رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو ان مجالس میں لے جا کر انہیں اس بات کی ترغیب دیجیے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے عزت سے پیش آئیں، ان کو کیسے سلام کریں، ان کو ادب کے ساتھ ان سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ تو بچوں کو ہمیشہ مجالس میں بلائیں، بلا کے لائیں، دیکھو بیٹا یہ ہمارے دوست ہیں، یہ تمہارے چاچا ہیں، یہ تمہارے تایا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، ان کو سلام کرو۔ اور اس طریقے سے بچوں کے اندر بچپن سے ادب اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بزرگوں سے گفتگو کے آداب سکھائے جائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، تقریباً 10-11 سال کی عمر تھی، اور ان کے دل میں جواب آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مارے شرم کے نہیں بولے۔ جب گھر آئے تو اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا جان مجھے اس کا جواب یاد تھا، سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں مارے شرم کے نہیں بولا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش تم نے اس وقت جواب دے دیا ہوتا تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے فخر کی بات ہو جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور عبداللہ بن عمر نے یہ جواب دیا۔ بہرحال اسی طریقے سے ان کا وہ ادب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کی مجلس میں صحیح جواب آنے کے باوجود انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ اپنے بچوں کو ترغیب دیجئے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی نصیحتیں اور ان کی وصیتوں کو غور سے سنیں۔ وصیت کے معنی کیا ہیں؟ وصیت کے معنی ہوتے ہیں کسی اچھے کام کی ترغیب دینا اور برے کام سے روکنا۔ ہمارے معاشرے میں وصیت کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے جب کوئی بات کہتا ہے، لکھواتا ہے، کاغذ بنواتا ہے پراپرٹی وغیرہ کی تقسیم کا، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ لیکن صحیح لفظ وصیت یہ ہے کہ وصیت کے معنی ہے کہ کسی بھی شخص کو اچھے کام کی تعلیم دینا اور برے کام سے روکنا، اس کی تعلیم دینا، برے کام نہ کرنے کی تعلیم دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ بہرحال ان کے تجربات اور مشاہدات سے سیکھیں اور ان کے قدر کریں، سنجیدگی اور متانت کو اپنائیں، ان کی حکمت اور بصیرت کو اپنائیں، اور اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ بزرگوں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں۔ جب اپنے بچوں کو شامل کریں، بڑوں سے ملائیں، ان سے کہو کہ دادا سے کہو میرے لیے دعا کرنا، دادی سے کہو میرے لیے دعا کرنا۔ تو اس طریقے سے ان کو لگے گا کہ یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ اسی طریقے سے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے اچھے اوصاف بیان کریں، ان کے کارنامے یاد دلائیں اور اپنے بچوں کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کریں تاکہ ان بچوں کو اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو، جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، تایا ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ جو اچھے کام کیے ہیں، ان کے اچھے کام کو سراہا جائے اور ان بچوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو تاکہ وہ اپنے رب کریم سے ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو ایسی اچھی تربیت دے کر چھوڑ کر جائیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔